اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AZK سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام کی قبیل سے جنگ کیوں ہوئی؟ دنیا کی پہلی جنگ کی وجہ کیا تھی؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت حابیل علیہ السلام نہایت سعادت مند، فرما بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ انہی اصحاف حمیدہ کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل علیہ السلام بن چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی بیٹا میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کی بنا پر حسد میں آ کر قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا، کیونکہ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی باغ دوڑ کا صحرا اسی کے سر پر سجے، لیکن یہ حضرت حابیل علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ اسی لیے اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ حضرت حابیل علیہ السلام چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کی شہادت کے بعد وہ دونوں بے حد غمگین رہنے لگے۔ دوسری طرف شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی بیوی کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر حضرت آدم علیہ السلام کا تابع دار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی اولاد کی تعداد قابیل اور اس کی اولاد نے سب سے پہلے آتش پرستی، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے یہ وہ شخص ہے جس نے ظلمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اور دوسری طرف حضرت حابیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے تھے۔ انہیں اپنے جانشین کو کھونے کا بہت دکھ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اکثر بیٹھ کر گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ پاک مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد تیرے نام کو اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلا دے، مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیش کی پیدائش پر حضرت آدم اور اماں حوا نے بے حد خوشیاں منائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ روایت میں ہے جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 130 سال تھی۔ جب یہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اماں حوا نے اس کا نام شیش رکھا۔ عربی میں شیش کے معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جانے والا خوبصورت تحفہ۔ شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر خاصی توجہ دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی اب ان کا جانشین ہے، کسی کو نسل آدم کی سرداری کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیش علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس اور تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو حضرت شیش علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور نسل انسانی کی باغ دوڑ حضرت شیش علیہ السلام کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کر دیا، چنانچہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثیر اولاد سے نوازا اور وہ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا
وہ سارے بڑے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل 4 کتابیں اور 100 صحیفے اپنے پیغمبروں پر نازل کیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان 100 میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اترے۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیش علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام پوری عمر اپنی آل اولاد کی تربیت میں لگے رہے، اور ان کو یہی ڈر تھا کہیں میری اولاد بھی میری بائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ آخری عمر میں حضرت شیش علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ کی اولاد آپ کے کام کو بڑھاتی رہی۔ دوسری طرف قبیل کی نسل اس قدر بے باک ہو گئی کہ وہ حضرت شیش علیہ السلام کی آل اولاد پر حملہ آور ہوتے اور اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قبیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیش علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت شیش علیہ السلام اس شادی کے خلاف تھے، اور ویسے بھی حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیش علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قبیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت شیش علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا، جس پر قبیل کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قبیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیش علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل علیہ السلام کو 20 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قبیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی کثیر اولاد میں سے اپنے بیٹے حضرت انوش کو جانشین مقرر کیا۔ انوش کے بعد کنین ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ کنین کے بعد مہلائل جانشین ہوئے۔ یہ ملائل ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انسانوں کو قلعے بنانا سکھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہی شیطان اور اس کے پیروکاروں کو انسانی بستیوں سے نکال کر ویرانوں اور جنگلات کی طرف بھیج دیا۔ 40 سال کی حکمرانی کے بعد انہوں نے اخنوج کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور روایات کے مطابق اخنوک ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ مختلف روایات میں 3 مقامات درج ہیں جہاں ان کا مزار مبارک ہے: غزہ، عراق کا شہر موصل، ایودھیا، بھارت۔ اب ان تینوں قبروں میں سے حضرت شیش علیہ السلام کی اصل قبر کون سی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض روایات میں حضرت شیش علیہ السلام کا مزار لبنان کے گاؤں شیش نبی اور بعض میں فلسطین کے شہر بسیس میں بھی لکھا گیا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے باز رہیں اور نیک اعمال کریں۔ اے اللہ پاک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل مبارک کے صدقے روز محشر والے دن ہمارے حساب میں نرمی فرمانا، آمین۔